بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شان گلستان تھے، وہ فخر چمن تھے۔ یہ شاید ان کو بات نہ سمجھ آئے۔ قاری زبیر صاحب، بھائی شہباز صاحب اور جتنے بھی بھائی، وہ شان گلستان تھے، وہ فخر چمن تھے، صدیق کے کرتے پہ جو کانٹوں کے بٹن تھے۔ واہ صدیق، تجھے لا کر دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، قدم رکھے زمین پر زمین ہلنے سے رک جائے، دو عالم کو بتانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو بتانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، شکی جن کو نہ آتا تھا ابو بکر کی پاک بازی کا، انہیں پھر سور کا منظر دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر ابو بکر کو نبی کے پہلو میں سلا کر تو عالم کو بتانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ارادہ تو تھا میں حضرت عمر پہ پڑھتا، لیکن انتہائی مختصر وقت میں میں حضرت کی طرف جا رہا ہوں۔ جی میں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا، جی میں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا، کہ میں حاسد نو کہیں دارو دے نال آرام نہیں آندا، میرا ارشد تجربہ ہے، میرا ارشد تجربہ ہے، کوئی کتنا بھی ٹل لا لے۔ دیکھئے گا بھائی میری طرف، بھائی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف وہ پانی دے رہے ہیں حضرت کو دم کے لیے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جو آنے جانے والا نظام چلتا رہے گا، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ اگر اس طرح کریں گے تو سارے کا سارا شعر ضائع ہو جائے گا۔ دیکھئے گا، جی میں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا، کہ میں حاسد نو کہیں دارو دے نال آرام نہیں آندا، میرا ارشد تجربہ ہے، کوئی کتنا بھی ٹل لا لے، منافق دی زبان اتے عمر دا نام نہیں آتا۔ میرے آقا کو اللہ نے جو چیز دی، بن مانگے دی، بے مثال دی۔ اللہ نے آقا کو حسن دیا، بن مانگے دیا، بے مثال دیا، جوانی دی، بے مثل دی، بے مثال دی، بن مانگے دی۔ اللہ نے چہرہ دیا، اللہ نے سینہ دیا، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے میرے آقا کو مکہ دیا، مدینہ دیا، اللہ نے جو چیز دی آقا کو بے مثل دی، بے مثال دی، لیکن ایک چیز آقا کے پاس ایسی بھی ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اللہم اعز الاسلام جیسی آقا نے دعائیں مانگی تھی، اللہ نے وہ بھی دیا۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی بیویوں پہ کسی پہ تہمت نہیں لگی، کسی پر تہمت نہیں لگی، لیکن ایک ایسی بھی ماں ہماری موجود ہے جس پر تہمت لگی۔ آقا پریشان ہے، آقا کبھی کسی سے پوچھتے ہیں میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، سارے خاموش ہیں، کوئی کوئی جواب دیتا ہے، کوئی کوئی جواب دیتا ہے۔ باری آئی، ہائے 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 ہائے، باری آئی میرے پیر عمر کی۔ دیکھئے گا میرا اپنا انداز ہے، اپنے ذوق پہ کہتا ہوں، آقا نے کہا ہوگا عمر تو کیوں چپ ہے، بولنا اس دن کے لیے ہی تو میں نے تجھے مانگا تھا۔ ہائے 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 ہائے، عمر تو کیوں نہیں بولتا، تو کیوں نہیں بولتا؟ شاعر بولا اپنے انداز میں، پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا ہے، ایک مرد جری مرد ہنر بول رہا ہے، خطاب کا دل اور جگر بول رہا ہے، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت حسین آئے، آقا سجدے میں ہیں،
حضرت حسین آئے، پشت مبارک پہ چڑھ گئے. شاعر نے اپنے انداز میں لکھا طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے. اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت مبارک پہ حسین بیٹھا ہے. دوسرے شاعر لب کشا ہوئے تو یوں کہنے لگے سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. آخری شعر. حسینیوں ہمارے پہ اعتراض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار پورے انداز میں نہیں کرتے، ہم دشمن کو شک میں ڈالتے ہیں. مجھے پتا چلنا چاہیے حسینیوں کا گاؤں ہے، حسینی بیٹھے ہیں. آخری شعر ہے، ہاتھ اٹھا کے داد دیجئے گا، ہمیں لاہور تک یاد رہے. حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت، ملے گی جنت، ملے گا کوثر، اسی کا محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. انہی الفاظ میں میں آج اپنے مہمان خصوصی ہمارے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں. میں حضرت سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اتنا وقت حضرت کی موجودگی میں لگایا. میں ملتمس ہوں، میں درخواست گزار ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا اسماعیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر. بھائی آخری مہمان ہے، اب تو جاگ جائے ہو. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. الحمدللہ الحمدللہ الذی کتب الآثار، الحمدللہ الذی خلق کل شیء، الحمدللہ اولہ وآخرہ، الحمدللہ ظاہرا وباطنا، الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تعالى في مقام آخر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سل من قطعك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، وقت کافی بیت چکا ہے. یقیناً آپ کی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ اب آپ پر بڑھاپا ہے، اور مجھے بڑھاپے کے وقت ٹائم ملا ہے. جلسے کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، بچپن، جوانی، بڑھاپا. تو اب بڑھاپا چل رہا ہے. سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، قاری فریال صاحب کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے ایک ہنگامی صورتحال میں یہاں جلسے کا انعقاد کیا، اور جن بستی کے لوگوں نے، بالخصوص چیئرمین صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ آپ میرے قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اور سیٹھ رمضان اور اسی طریقے سے نثار صاحب، ان کے جو وارثین ہیں جنہوں نے انتظام میں تعاون کیا، وہ بھی قریب تشریف لے آئیں، اگر یہاں بیٹھے تو میرے پاس تشریف لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے کہ جنہوں نے قاری صاحب کا ساتھ دیا اور ہنگامی طور پر تمام انتظامات کی ذمہ داری لی، یہ یقیناً دین سے محبت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، بیانات علماء نے کر دیے اپنے اشعار میں، اپنے انداز میں۔ مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے بڑوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، آج دین سے جڑ جاؤ گے قبریں بن جائیں گی، آج دین سے جڑ جاؤ گے آخرت بن جائے گی۔ فتنے کا دور ہے، قرب قیامت ہے، قدم قدم پر نفس اور شیطان انسان کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ آج ہماری زندگیاں اللہ کے حکموں سے غافل ہو کر کٹ کر گزر رہی ہیں۔ آج ہماری زندگیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے کٹ کر گزر رہی ہیں۔ آج مسلمان خواہشات پر زندگی گزار رہا ہے، آج مسلمان ماحول معاشرے کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ان معصوم بچوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تم نے دولت مال کو سمجھا ہے، زمین کو سمجھا ہے، کوٹھی گاڑی بنگلے کو سمجھا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی نظر میں یہ سب مٹی کا کھیل ہے، یہ سب مٹی کا کھیل ہے، یہ سب مٹی کا جہان ہے۔ اللہ کی نظر میں دولت اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں اس وقت تقریر نہیں، صرف ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجھے اور آپ کو کیا دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی دعوت یہ ہے، اپنے رب کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان کر اس کے حکموں پر زندگی گزارو، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو۔ مال تمہارے پاس چند دن کا کھیل ہے، زندگی تمہارے پاس چند دن کی امانت ہے۔ اللہ نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، چند دن کے لیے آزمائش ہے۔ میرا رب کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے، کسی کو خوشیاں دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو غم دے کر آزماتا ہے۔ اصل جہان آخرت ہے، اصل جہان قبر ہے، اصل جہان یا تو جنت کا جہان ہے یا جہنم کا جہان ہے۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ سوچیں، جن راستوں پر میں اور آپ چل رہے ہیں، ان راستوں کے آخر میں منزل جنت ہے یا ان راستوں کے آخر میں منزل جہنم ہے؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آؤ میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک درخواست کر رہا ہوں۔ میں فقیر آدمی ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، میں تمہاری طرح ایک مسلمان تمہارا بھائی ہوں۔ میں اس بستی میں فریادی بن کر آیا ہوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آؤ اللہ سے صلح کر لو، آؤ اللہ سے صلح کر لو، آؤ اپنی زندگیوں سے اس کی بغاوت نکال دو، آؤ اپنی زندگیوں سے اس کے محبوب کے طریقے جو تم چھوڑ بیٹھے ہو،
اور غیروں کے طریقوں پر عزت تلاش کر رہے ہو، آج غیروں کے طریقے اپنی زندگیوں سے نکال دو، آؤ رسول اللہ کے دامن پر جھک جاؤ، دامن رحمت میں آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جن کو تم سر عام کرتے ہو، محلے والے دیکھ رہے ہیں، بستی والے دیکھ رہے ہیں، اور علاقے والے جانتے ہیں یہ تو شراب پیتا ہے، علاقے والے جانتے ہیں یہ تو زنا کرتا پھرتا ہے، علاقے والے جانتے ہیں یہ تو چوری کرتا ہے، علاقے والے جانتے ہیں یہ تو دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، علاقے والے جانتے ہیں یہ تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتا ہے، علاقے والے جانتے ہیں یہ تو پڑوسیوں کو ستاتا ہے، علاقے والے جانتے ہیں یہ تو ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جن کو تم سر عام کرتے ہو، باطنا ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جن کو تم تنہائی میں کرتے ہو۔ بیٹی کو نہیں پتا باپ کیا گل کھلا رہا ہے، بیوی کو نہیں پتا میرا خامد کیا کیا برائیاں کر رہا ہے، ارے اولاد کو نہیں پتا، بھائی کو نہیں پتا، بہن کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں، میرے بندے مجھ سے بھی چھپ سکتا ہے، مجھ سے بھی چھپ سکتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، سچی بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، آج ہماری زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے سودی کاروبار نہ کرنا، مسلمان کہتا ہے میں سودی کاروبار نہ کروں تو میرا مال کیسے بڑھے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹیوں کو وراثت میں حق دینا، میرے معاشرے کا مسلمان بیٹی کو نہیں دیتا، جائیداد بیٹوں کے نام کرواتا ہے، اور میرے دیہاتی ماحول میں جواب کیا دیا جاتا ہے بھائی ہم نے تو کہا تھا بہنوں سے لے لو، انہوں نے نہیں لیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، جائیداد کی وراثت کی تقسیم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم نے کہا انہوں نے نہیں لیا۔ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج میرے دیہاتی ماحول میں قرآن کہہ رہے مسلمان کو حقیر مت سمجھو، قرآن کہہ رہے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، قرآن کہہ رہے مساجد کی عزت کرو، مدارس کی عزت کرو، قرآن کہہ رہے اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ نہ کرو، قرآن کہہ رہے مصیبت آئی، بیماری آئی، دکھ آیا، پریشانی آئی، حالات نے گھیرا تو اللہ کے سامنے اپنا دکھ سنانا، اللہ کو اپنا درد سنانا۔ سنو میرے نبی کا ایک صحابی ہے اور ایک صحابیہ ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، زندگی بڑی اچھی گزر رہی، اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آیا تو گھر میں فاقوں نے ڈیرا ڈال لیا، اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اب میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں ہم کیا کریں ہم کیا کریں، تو کیا مشورہ ہوا کہ تم جاؤ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، میں یہاں مصلی ڈالتی ہوں، میں یہاں اللہ سے مانگتی ہوں۔ اب نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں تو صحابی کیا دعا کر رہے ہیں، صحابی کے الفاظ کیا ہیں، کہنے لگا اے اللہ پیدا کرنے والا تو ہے، جب میں کچھ نہیں تھا تو نے وجود بخشا، اللہ ماں کے رحم میں تو نے غذا دی، باہر آیا ماں کی چھاتی پر تو نے رزق کا انتظام کیا، اللہ آج میں بھوکا ہو، دینے والا تو ہے، اگر کوئی اور ہوتا اگر کوئی اور ہوتا میں وہاں چلا جاتا، لیکن تیرے سوا مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، کھلانے والا نہیں ملا، اللہ تمہیں کھانا کھلا، ہم بھوکے ہیں۔ دعا کر کر گھر آیا، دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوا تو بھنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی اٹھے اور تندور کی طرف چلے، اور وہ اللہ والی کیسی نیک خاتون تھی، کیا ایمان تھا صحابیہ کا کہ اس نے اپنے گھر کے تنور میں آگ جلائی، دھواں اٹھے گا، پڑوس والے بستی والے سمجھیں گے آج کچھ بن رہا ہے، یوں لوگوں سے اپنی بھوک چھپائی جا رہی ہے، اور اس نے چکی کے پاٹ
को हिलाया, जोर से उसे घुमाया। अब दोनों पत्थर आपस में घूमने लगे, तो इसलिए कि पड़ोस वाले समझे आज गंदम तैयार हो रही है, आज आटा पीसा जा रहा है, यूं लोगों से अपनी भूख को छुपाया जा रहा है। जब सहाबी आया, अंदर गया, भुने हुए गोश्त की महक आ रही है, तो दोनों चलते चलते तनूर के पास पहुंचे तो क्या मंजर देखा कि एक बकरे की रान रोस्ट हो रही है। अब सबर ना हुआ, चक्की पर नजर पड़ी तो देखा चक्की चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, आटा निकल रहा है, आटा निकल रहा है। ये इंसान सबर नहीं कर सकता, अगर ये सबर कर ले, अल्लाह की कसम मेरा रब इतना दे ये शुमार ना कर सके, वहां से दे इसकी सोच भी ना पहुंचे। तो कहने लगा मैं जरा चक्की का पाट उठा कर तो देखूं ये कहां से इतना आटा आ रहा है। उसने चक्की का पाट उठाया, चंद दाने गंदम के वापस रखा, चक्की बंद, आटा बंद। अब जाकर ये सारा माजरा मेरे नबी को सुनाया, तो सुनो मेरे नबी ने क्या जुमला इरशाद फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, काश तू सबर कर लेता, काश तू सबर कर लेता, वो चक्की का पाट उठा कर न देखता, वो चक्की यूं ही क़यामत तक चलती रहती और आटा निकलता रहता। मेरे भाइयों, आज भी अल्लाह उन्हीं खजानों का मालिक है, पर हमें मांगना नहीं आता, हमें दुख गैरों को सुनाने आते हैं, हमें हालात में रिश्तेदारों को के सामने रोना आता है। कभी हम अल्लाह के सामने भी रोए हैं, अल्लाह आज रिश्ते फीके पड़ गए, अल्लाह आज औलादें नाफरमान हो रही हैं, अल्लाह आज औलादें बाप से कहती हैं तेरी मुझे बात समझ में नहीं आती। आज जवान बेटा मां से कह रहा है भौंक मत, हर वक्त बड़बड़ करती है, हर वक्त भौंकती रहती है। आज जवान बेटा बूढ़े बाप से कह रहा है तेरे अंदर अक्ल नहीं है। हाय 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 नौजवानों, जिस बाप ने तुम्हें सीने से लगाकर पाला है, जिस मां ने अपना खून दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया है, तुम्हें क्या खबर है। तुम्हें कड़ियल जवान देखने के लिए इस माँ ने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, इस बाप ने कितनी गर्मी और सर्दी में अपने जिस्म को खपा कर तुझे जवान किया है। सुनो, मेरे नबी के सामने एक जवान सहाबी आकर कहने लगा मेरे बाप ने मेरी जेब से मेरी इजाजत के बगैर चंद पैसे निकाले तो मैं शिकायत करने आया हूं। मेरे बाप से पूछो मेरी इजाजत के बगैर क्यों पैसे लिए। अल्लाह के नबी ने दो सहाबा को भेजा, जाओ इसके बाप को लेकर आओ। अब वो उसके पास पहुंचे, जब पहुंचे पूछा क्यों बुलाया, तो कहा यूं ये तेरे बेटे ने शिकायत की है। तो अब वो वहां से चला, अभी अंदर ही अंदर कुछ कह रहा है, वो अल्फाज जुबान पर नहीं लाया। मेरा रब अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो सीनों के भेद जानता है, वो तन्हाइयों के हालात जानता है, वो समंदर की तह में गहराई में जर्रे जर्रे से वाकिफ है, उसके इल्म में है कायनात में कितने दरख्त हैं, उनकी कितनी शाखें हैं, उन पर कितने पत्ते हैं और कितने फूल हैं, उन फूलों में कितनी पत्तियां हैं। वो अल्लाह जानता है कि कायनात में कितना रेत है और उस रेत के कितने जर्रे हैं। कायनात में हर चीज का इल्म अल्लाह की जात के पास है। तो सुनो, जब वो चला, चलते चलते अंदर ही अंदर कुछ कह रहा है, अभी पहुंचा नहीं, अल्लाह ने जिब्राइल को पहले भेजा, जाओ मेरे नबी से मेरा सलाम कहो और ये कहो कि ये तो उस सहाबी से बाद में पूछे बेटे का और बाप का मामला क्या है, ये पहले पूछना जब वो घर से चला तो अंदर ही अंदर क्या कह रहा था। हाय, वो सहाबी आकर बैठा तो मेरे नबी ने पूछा बताओ अंदर ही अंदर क्या गुनगुना रहे थे। तो वो रो पड़ा और रो कर कहने लगा अल्लाह के रसूल, जब मुझे पता चला कि चंद पैसों के लिए मेरे बेटे ने आपसे शिकायत कर दी है
تو مجھے اس کی پیدائش کے دن یاد آ گئے، مجھے اس کا بچپن یاد آ گیا۔ اللہ میاں جب یہ پیدا ہوا تو ہماری خوشی خوشی نہ رہی، ہمارا غم غم نہ رہا۔ فرمایا محبوب جب یہ کھانا کھاتا تھا تو میں نوالے توڑتا تھا اور اس کے منہ میں ڈالتا تھا اور سوچتا تھا، میرے جذبات یہ تھے ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ کپ کپ آ جائیں گے، ایک وقت آئے گا مجھ پر خزاں آ جائے گی، اس پر بہار آ جائے گی، میری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، اس کی ہڈیوں میں طاقت آ جائے گی، میرے دانت جھڑ جائیں گے۔ اس وقت یوں نوالے بنا بنا کر یہ میرے منہ میں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول مجھے اس کا بچپن یاد آیا، جب یہ چل نہیں سکتا تھا میں اس کی انگلی پکڑ کر بازو پکڑ کر اسے چلاتا تھا، اس امید پر ایک وقت آئے گا میرے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، میں لاٹھی کا محتاج ہو جاؤں گا، لیکن میرا بیٹا مجھے سہارا دے کر چلائے گا۔ اللہ کے رسول جب مجھے پتا چلا چند پیسوں کے لیے اس نے آپ سے شکایت کر دی، میری تو ساری امیدوں کا جنازہ اٹھ گیا، میری تو ساری امیدیں اندر ہی دفن ہو گئیں، میری تو ساری آرزویں اندر ہی ختم ہو گئیں۔ اللہ کا نبی بھی رو رہا ہے، صحابی بھی رو رہا ہے، میرے نبی نے اس صحابی کو سینے سے لگایا اور تسلی دی اور اس نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان سن، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا۔ میرے دیہاتی ماحول میں کوئی ہزاروں میں ایک جوان ہوگا جو رات کو سونے سے پہلے باپ کا حال پوچھتا ہو، کوئی ایک نوجوان ہوگا جو رات کو سونے سے پہلے باپ کے پاؤں دباتا ہو۔ میرے دیہاتی ماحول میں بزرگوں کو روٹی بھی ایسے دی جاتی ہے جیسے یہ اجنبی ہو، پرائے ہو، کچھ وقت کے لیے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے بھائیو توبہ کر لو، ماں باپ کو جس نے رلایا اللہ کی قسم میرا رب اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، میرا رب اس کا حج بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر تیرے تلخ بول سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی قسم تو رب کی نظر میں گر جائے۔ باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، چچا کو عزت دو، تایا کو عزت دو، بہن کو عزت دو، پڑوسی کو عزت دو۔ مسلمان بن کر زندگی گزارو، ایک فرد بن کر نہ جیو، ایک معاشرے کا ایک فرد بن کر نہ جیو، بلکہ میرے نبی کی زندگی کو سیکھو، امتی بن کر جیو۔ تمہارے سینے میں سب کے لیے ہمدردی ہو، سب کے لیے محبت ہو، سب کے لیے پیار ہو، دل میں نفرت کسی کی نہ رکھنا، نفرت رکھنا کبیرہ گناہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ۔ آج میرے معاشرے کا جوان کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ کر دوستوں کو بتاتا میں نے فلاں کی بیٹی کو چھیڑا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تم سے ساری رات سبحان اللہ کہلواؤں، تم صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھو، صبح اٹھ کر باپ کو آنکھیں نکالو، صبح اٹھ کر ماں کو بھونکنا، کیا فائدہ؟ اپنا اپنا ذوق ہے، اللہ ان کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے، مجھے تو یہ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی برکت سے تھوڑا سا درد دیا ہے۔ میرے بھائیو، کسی کی بہن کو چھیڑ کر دوستوں کو بتاتے ہو میں نے فلاں کی بیٹی کو چھیڑا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یارے میرے بھائیوں، کبھی ہم ایسے مسلمان تھے، یمن سے عورت حسن و جمال کے ساتھ زیور سے لدی ہوئی مدینے میں آئی ہے،
امیر المومنین نے پوچھا اکیلی کیوں آئی ہو؟ اس نے عذر بتایا، آپ نے قبول کیا۔ پوچھا بھائی یہ تو بتاؤ جب یمن سے چلی ہو مدینہ آئی ہو تو راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ سنو کیا جواب دیا اس عورت نے۔ کہنے لگی او امیر المومنین، جب میں یمن سے چلی مدینے میں آئی، راستے میں جتنے لوگ مجھے ملے، جتنے علاقوں سے گزری، جتنی بستیوں سے گزری، مجھے یوں لگا وہاں سے یہاں تک بسنے والے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ میرے نبی کے پاس ایک جوان آیا، آ کر کہنے لگا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے۔ آج یہ سوال مولوی سے کرو تو وہ برداشت نہیں کرے گا، باپ سے کرو وہ برداشت نہیں کرے گا، اور غیرت کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، میرے نبی کو اللہ نے حوصلہ دیا تھا، کمال حوصلہ۔ آپ نے سنا جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس سے سوال کیا، اے نوجوان یہ تو بتا، جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو مجھے ایک بات کا جواب دے، کیا تو برداشت کرے گا جو کام تو کسی کی بہن کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تو وہ کب کپا اٹھا؟ میرے نبی نے پوچھا کیا تو برداشت کرے گا کہ جو کام تو کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے وہی کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے؟ تو اس کا جسم لرزا گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ رو پڑا اور رو کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ کوشش نہیں کروں گا، آئندہ زنا کے راستے پر نہیں چلوں گا۔ اکثر جوان بیٹھے ہیں، دیہاتی ماحول ہے، میرے بھائیوں عزتوں کے محافظ بن جاؤ۔ جب تم کسی کی بیٹی کو دیکھ کر نظر جھکا لو گے، جب تم کسی کی بیوی کو دیکھ کر نظر جھکا لو گے، جب تم کسی کی بہن کو دیکھ کر نظر جھکا لو گے، اللہ کی قسم میرا رب تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کرے۔ وَدَارُ ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، میں کس گناہ کو چھوڑوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گویا تھا، آواز بڑی اچھی، گانے گاتا تھا۔ جس طرح ان علماء کو اللہ نے آواز دی، یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ گانا گاتا تھا۔ کبھی اس چوک پر، کبھی اس چوک پر، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر۔ تو جوانی تھی، آواز تھی، صحت تھی، لوگ پیسے دیتے تھے، لوگ خدمت کرتے تھے۔ جیسے پہلے دیہاتی ماحولوں میں بھی لوگ آتے تھے، چودھری صاحب کی بات کی، چودھری صاحب کے دو چار نعرے لگائے، چودھری صاحب نے 1500 نکال کر یہ گندم کا توڑا دے دیا۔ وہ بھی اسی طرح اس کی زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ وقت آیا، اب جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے نے پنجے گاڑے، اب دانت جھڑ گئے، اب زبان کپ کپانے لگی، اب آواز نکالتا ہے تو آواز نہیں نکلتی، اب وہ کچھ سنانا چاہتا ہے تو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، جب آواز ہی نہیں تو سنے کیا؟ اب لوگوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیے، جو دیتے تھے انہوں نے بھی دینا چھوڑ دیا۔ پر وقت وہ آیا کہ گھر میں فاقے ہیں، کئی دن کا بھوکا، کئی دن سے گھر میں کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، کچھ بنا نہیں، اب دوپہر کا وقت ہے، بھوک کی جب انتہا ہو گئی، صبر جواب دے گیا تو وہ گھر سے دوپہر کو بے قرار ہو کر اٹھا، چلتے چلتے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچا اور ایک قبر کی اوٹ میں بیٹھ کر اب اللہ کو پکارنے لگا، اب اللہ کو یاد کرنے لگا، اور کہہ کیا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ
میں نے جوانی تیری بغاوت میں گزار دی، اللہ میں نے صحت تیری بغاوت میں گزار دی، میں نے آواز تیری نافرمانی میں تباہ کر دی، اللہ آج بڑھاپے نے مجھے جکڑ لیا، اللہ لوگوں نے منہ موڑ لیا، اللہ آج بھی میں تجھے پکار رہا ہوں تو پیٹ کے لیے پکار رہا ہوں، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیے، اللہ تو نے بھی نہ کھلایا تو پھر کون کھلائے گا؟ ابھی یہ دعائیں کر رہا ہے اور دوپہر کا وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیلولہ فرما رہے ہیں۔ قیلولہ کیا ہے؟ دوپہر کو چند گھڑیاں آرام کرنا، یہ میرے نبی کا سنت عمل ہے، سنت عمل ہے۔ آپ آرام کر رہے ہیں تو میرے رب کی طرف سے پیغام آیا، فرمایا عمر اٹھو، میرا ایک دوست جنت البقیع میں بھوکا ہے، اسے کھانا پہنچا کر آؤ۔ آئے آئے، اس رب کے مہربان ہونے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، کہ جس نے بغاوت میں زندگی گزار دی، میرا رب کہہ رہا ہے میرا دوست بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا کر آؤ۔ آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے کھانا بنایا، اس کھانے کو یوں ہاتھوں میں نہیں لیا، اس کھانے کو سر پر رکھا، سر پر رکھا اور جنت البقیع میں پہنچے۔ یہ ادھر سے داخل ہو رہے ہیں اور وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی نظر پڑ گئی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، یہ تو کوڑا ماریں گے، مجھ پر کوڑے برسائیں گے کہ گنہگار یہاں کیا کر رہا ہے۔ تو وہ دوڑ پڑا، ادھر سے آ رہے ہیں، وہ اس طرف ہی دوڑ پڑا۔ تو آپ نے آواز دی، فرمایا اللہ کے بندے ٹھہر جا، او اللہ کے بندے ٹھہر جا، میں خود نہیں آیا، جس کو تو نے پکارا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک چیخ ماری اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ کہاں میں نافرمان اور کہاں وہ مہربان۔ آؤ، میرا نبی کہہ رہا ہے اللہ اتنا رحیم ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا تم گناہوں سے بھر دو اور پھر رب کے سامنے آ کر کہہ دو اللہ معاف کر دے، میرا رب معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، معافی مانگنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے بننے کے لیے تیار ہو۔ ہاں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج اگر کسی کی دینداری دیکھ لی ہو نا، یہ بڑا دیندار ہے، اس کی نمازیں مت دیکھو، اس کے حج مت دیکھو، دو چیزیں دیکھو۔ نمبر 1 پڑوس کے ساتھ کیسا ہے، نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر رشتہ داریاں جوڑنے والا ہے تو دیندار ہے، اگر پڑوس کے ساتھ اس کی زندگی اخلاق والی ہے تو یہ دیندار ہے۔ اگر پڑوس والے سے سلام بھی نہیں کرتا، اگر رشتہ داروں کے ہاں خوشی غمی میں بھی نہیں جاتا اور معمولی بات پر رشتے کاٹ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ دیندار نہیں ہے۔ لوگوں کے سینے چھلنی کر کر، زبان سے کڑوے بول کر، لوگوں کے سینے پھاڑ کر سجدوں میں جنت مت ڈھونڈو۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں وہ بندہ اللہ کو پیارا ہے جس کی زبان کا بول میٹھا ہو، جس کی زبان سے رشتہ دار محفوظ ہوں، جس کی زبان سے پڑوسی محفوظ ہوں۔ اس زبان کو میٹھا کر لو، کبھی کڑوا بول نہ بولو۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے معافی تلافی کر لو، چند دن کی بات ہے، پھر موت ہے، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر مٹی جھاڑ کر ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر اولادیں بھول جائیں گی، اولادیں بھول جائیں گی، یہ رشتے ناتے سب بھول جائیں گے۔ سنو، میرے نبی نے صحابہ اکرام سے ایک موقع پر پوچھا، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کے 3 بھائی زندہ ہیں۔ اس نے پہلے کو بلایا، بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب تو مر جائے گا تو میرے لیے پرایا، میں تیرے لیے پرایا، تیرا جہان اور ہے، میرا جہان اور ہے، تیرا مکان اور ہے، میرا مکان اور ہے۔ اس نے دوسرے کو بلایا، بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب تو مر جائے گا اعلان کرواؤں گا، جب تو مر جائے گا کفن بنواؤں گا، جب تو مر جائے گا قبر بنواؤں
बनवाऊंगा, जब तू मर जाएगा मैं बिरादरी कौम को बुलाऊंगा, तुझे तेरा जनाजा पढ़ूंगा और फिर कब्र में लेटाकर मट्टी डालकर मैं वापस आ जाऊंगा। फिर तेरा जहान और है, मेरा जहान और है, तेरा मकान और है, मेरा मकान और है। तू मेरे लिए पराया, मैं तेरे लिए पराया। उसने तीसरे को बुलाया, भाई मैं दुनिया से जा रहा हूँ, बताओ मेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या करोगे? उसने कहा, भाई जब तू दुनिया से जाएगा मैं तब भी तेरे साथ रहूंगा, जब तू कब्र में लोग लेटाकर मट्टी डालकर वापस आ जाएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, मैं तब भी तेरे साथ रहूंगा। तो मैदान महशर में उठेगा, मैं तब भी तेरे साथ रहूंगा। तू मीज़ान अदल पर आएगा, मैं तब भी तेरे साथ रहूंगा। जब तू पुल सिरात से गुजरेगा, मैं तब भी तेरे साथ रहूंगा, हत्ता कि मैं तुझे जन्नत में पहुंचा कर रहूंगा। तो मेरे नबी ने सहाबाए करम से पूछा, कौन सा भाई अच्छा है? आप भी बताएं। मेरी बात समझ में आ रही है? पश्तो समझते हो? मेवाती समझते हो? उर्दू समझ नहीं आ रही, पश्तो समझ लोगे? बोलो। है कौन सा भाई अच्छा? तो सहाबाए किराम कहने लगे, वो जो जन्नत तक साथ दे, वो जो जन्नत तक साथ दे। अब अगला सवाल मेरे नबी ने जो किया, जानते हो ये तीन भाई कौन है? ये तीन भाई कौन है? तो सहाबाए किराम की ये सिफत थी, जिस चीज का इल्म नहीं होता खुले कह देते, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। मैं आपसे भी कहता हूँ, जमात में वक़्त लगाया, अल्लाह ने तौफीक दे दी, चिल्ला लगाया, 4 महीने लगाए, से रोज़ा लगाया, दाढ़ी चेहरे पर सजा ली, नमाज के पाबंद बन गए। अब आपसे कोई मसला पूछ ले तो शर्माते हुए अपनी तरफ से मत कह देना कि यूँ कर लो। कह दे, भाई मैं तो छोटा मोटा दीनदार हूँ, आलिम है, हमारे इमाम साहब हैं, उससे पूछें, फला मौलाना फरियाल साहब हैं, उनसे पूछें। अपनी तरफ से न कहना, वरना याद रखो वो भी मुजरिम होगा और तुम भी मुजरिम होगे। दीन कोई खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। अहले इल्म की तरफ दौड़ा करो, ज़ाहिरी शक्ल सूरत को न देखा करो। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, जानते हो ये तीन भाई कौन हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, पहला भाई जिसने कहा तू मर गया, तू मेरे लिए पराया, मैं तेरे लिए पराया, तेरा जहान और है, मेरा जहान और है, वो दुनिया का माल पैसा है, वो दुनिया का धन दौलत है, जिसके लिए आज भाई भाई का गला काट रहा है। मेरे देहाती माहौल में दीवार रखने पर झगड़ा होता है, एक ईंट रखने पर भाई भाई का दुश्मन बन जाता, कुल्हाड़ियां निकाल लेते, कस्सियां निकाल लेते। क्या तुम्हारे सीनों में दिल नहीं धड़कता कि तुम मुसलमान के टोटे कर कर बोरी में लाश बंद कर कर जंगल में फेंक देते हो? तुम्हें रोटी कैसे उतर जाती है? तुम्हें रातों को नींद कैसे आ जाती है? मेरे भाइयों, 8-8, 5-5 साल के बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाकर हम जंगलों में फेंक रहे हैं। बताओ हमारी दुआएं रब कैसे कबूल करेगा? बताओ हमारे माशरे में कैसे अल्लाह की रहमत नाज़िल होंगी? इसलिए अल्लाह का वास्ता देता हूँ, इस दुनिया की मोहब्बत में रिश्तों को मत काटना, इस दुनिया की मोहब्बत में मुसलमान पर हथियार मत उठाना, इस माल की हवस में मुसलमान के ऊपर असला मत तानना। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, जो मुसलमान को आला कत्ल दिखलाए, आला कत्ल में छुरी है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, कस्सी है, ऐसा तेज धार आला जिससे जिस्म से खून निकल जाए, वो आला कत्ल है। मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरी उम्मत में से नहीं। आप शायद मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हैं, मैं इस माहौल में बयान करने का आदी नहीं हूँ। ये मौलाना का बार बार इसरार था, बार बार फोन था, मैंने कहा चलो जी आ जाते हैं। अब फंस गया हूं तो थोड़ी सी देर भाई साथ दे दो, फिर पता नहीं मुकद्दर हमें लाए ना लाए। तो
آج جاؤ اس پتوکی کی کچہریوں میں، کتنے جوان ہیں بوڑھے باپ کو دولت کے لیے گھسیٹ رہے، کتنی بیٹیاں ہیں بڑی ماؤں کو عدالتوں میں ذلیل کر رہے، بھائی بھائیوں کو ذلیل کر رہے، بھتیجے چاچوں کو ذلیل کر رہے۔ میرے بھائیوں ادھر آنکھ بند ہوئی، پھر یہ تیرا نہیں ہے، پر زندہ لوگ اس پر لڑیں گے۔ تیرا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ کھا کر ہضم کر گیا۔ تیرا کیا ہے؟ پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ تیرا کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے آخرت میں اللہ کے حضور جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں ہے۔ تو پہلا بھائی دنیا کا مال پیسہ، ادھر موت آئی، یہ تیرے لیے پرایا تو اس کے لیے پرایا۔ دوسرا بھائی جو قبر تک ساتھ دے وہ تیرے رشتہ دار، وہ تیرے عزیز و اقارب، وہ تیری قوم اور برادری۔ اور تیسرا بھائی جو جنت تک ساتھ دے، سنو میرے نبی نے فرمایا وہ تیرا نیک عمل ہے، وہ تیرا نیک عمل ہے، وہ تیرا نماز پڑھنا، وہ تیرا زکوٰۃ دینا، وہ تیرا حج کرنا، وہ تیرا عمرہ کرنا، وہ تیرا یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کو عزت کی چادریں پہنانا، یتیم بچیوں کے رشتے کروانا، یتیم بچیوں کے ساتھ رشتے کرنا، اپنی اولاد کے کروانا۔ آج میرے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں کرتا، بیواؤں کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں کرتا۔ لوگ مال دیکھتے ہیں، لوگ گاڑی دیکھتے ہیں، لوگ گھر بار دیکھتے ہیں۔ اور اے میرے بھائیوں، میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح ایک بیوی میری اور آپ کی ماں عائشہ ہے جو کواری آئی ہیں، باقی 10 عورتیں بیوہ تھیں یا اجڑی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں بسا کر امت کو پیغام یہ دیا ہے تم بیوہ، بے سہارا اور یتیموں کے ہمدرد بن کر جینا۔ آج یتیموں کا کوئی وارث نہیں ہے۔ سنو میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں، جب کوئی جوان، جب کوئی بوڑھا، جب کوئی مرد، جب کوئی عورت اس کی آنکھوں کے سامنے راستے میں کوئی یتیم بچہ آ جائے، بچی آ جائے اور وہ اس کے سر پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھ دے تو میرا نبی کہہ رہے ہیں اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کے سر کے جتنے بال ٹچ ہو جائیں گے اللہ اتنی غلطیاں اس بندے کی معاف کر دے۔ یتیموں سے پیار کرو، بیواؤں کو عزت دو۔ تیسرا بھائی نیک عمل ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ عمل جنت تک تمہارا ساتھ رہے گا۔ میرے بھائیوں نیت کرتے ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، نیت کرتے علماء سے محبت کریں گے، ماں باپ کو عزت دو گے۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، شاید اوپر کا سپیکر چل رہا ہے تو میں ان سے بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میری ماں بہنوں اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو۔ جس گھر میں عورت کی زبان چلتی ہو، مرد کا ہاتھ چلتا ہو، اس گھر میں اولاد نافرمان ہو جاتی، اس گھر میں چین نہیں رہتا، اس گھر میں سکون نہیں رہتا۔ میرے پاس وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں، میں اپنی ماں سے یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ نے جس حال میں تمہارا مقدر لکھ دیا ہے، جیسا سکھ دکھ کا گھر لکھا گیا تمہارے حق میں، تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ اور شکوے نہ کرو، شکایتیں نہ کرو۔ آج ہم اس قدر دین سے دور ہو گئے، بیوی خامد کے خلاف منصوبے بنا رہی ہے، خامد بیوی کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، بیوی خامد کو رشتہ داروں میں ذلیل کر رہی ہے، خامد بیوی کو رشتہ داروں میں ذلیل کر رہا ہے۔ اور میں نوجوانوں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دولت کے لالچ میں کسی کی بیٹی کو اپنے گھر سے دھکے دے کر طلاق مت دینا۔ کتنے رشتے میرے معاشرے میں اس لیے اجڑ گئے، ساری زندگی تانا دیتے تیرے باپ نے دیا کیا تھا؟ اللہ کے بندو، جس نے اپنی بیٹی پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی، اس نے اور کیا دینا تھا تمہیں؟ زندگی گزارو مسلمان بن کر۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو، سہ جاؤ،
برداشت کر لو خاوند کے کڑوے بول، برداشت کر لو خاندان کی بے وفائیاں، تھوڑے سے دن کی زندگی ہے، تمہارے برداشت پر میرا رب تمہاری آخرت سنوار دے گا۔ میری ماں بہنوں، حضرت شبانہ خواب میں جنت اللہ نے دکھائی، تو جنت دیکھ رہے، آج جنت سجائی جا رہی ہے اور حور و غلمان کھڑے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے میں بھی کھڑا ہوا، دیکھو آج کون اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اچانک ایک سواری، نور کی سواری فضاؤں میں اڑتی ہوئی آئی، جنت کے دروازے پر روکی، تو میں نے غور سے دیکھا وہ تو میری بہن شمعونہ تھی۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا، میں نے کہا میری بہن، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا شرف تجھے کس عمل کی وجہ سے ملا ہے؟ تو میری ماں بہنوں سنو، حضرت شمعونہ کہنے لگی، آؤ میرے بھائی، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ آج میں وہ بیٹیاں کہاں سے تلاش کروں جو راتوں کو تہجد کے وقت اٹھ کر رویا کرتی تھی، تو رونے کی آواز پڑوس میں جاتی تھی، راتوں کو تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پڑھتی تھی۔ میری ماں بہنوں، زبان کا بول میٹھا کر لو، اور بھائیو آپ سے کہتا ہوں اپنا ہاتھ کنٹرول کر لو، انشاءاللہ گھر کی زندگی جنت بن جائے گی، گھر کی زندگی چین والی بن جائے گی، راحت والی بن جائے گی، محبت والی بن جائے گی۔ آخر میں ایک مسئلہ بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ ہمارا حق ہے یہاں بیٹھ کر بتانا، اور میں یہاں علماء ہیں، امام صاحب تو اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں ان منبروں پر بیٹھ کر یہ چیز قوم کو بتاؤ، یہ چیزیں سکھاؤ۔ ہمارے ہاں جب جنازہ ہوتا ہے تو دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی، جب میت کو غسل دیتے ہیں تو 10-12 ادھر کھڑے ہو گئے، 10-12 ادھر، 10-12 ادھر۔ بھائی اس طرح نہ کرو، اپنی میتوں کو عزت کے ساتھ واپس اللہ کے پاس پہنچاؤ، ان کی عزت نفس کا خیال کرو۔ ان 10-15 بندوں میں سے اگر کسی کی اس کے جسم کے کسی حصے پر نظر پڑی اور اس نے دماغ میں اس میت کے متعلق، اس حاجی کے متعلق، اس نمازی کے متعلق، اس دیندار کے متعلق، اس چودھری کے متعلق ذہن میں غلط خیال پیدا کر لیا، اللہ کی قسم ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو جائیں۔ 2 بندے ہوں، 3 یا 4 جو جانتے ہیں بس، باقی پردہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور میں یہ آپ سے بھی، اگر تمہاری بستی میں کوئی میتوں کو غسل دیتا ہے تو اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کسی میت کے جسم پر تمہیں کوئی عیب نظر آ جائے تو بتانا کسی کو مت، اس پر پردہ ڈال دینا۔ اگر تو یاروں میں، دوستوں میں، برادری والوں میں بیٹھ کر کسی میت کا عیب بتانے لگ گیا، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں تو گر جائے۔ اور دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جب میت کو غسل دیتے ہیں تو کفن میں سے 1-2 چادریں کاٹتے ہیں کہ بھائی اس سے میت کو غسل دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ سب سمجھدار ہیں، وہ کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، اس پر پانی ڈالو تو وہ جسم سے چمٹ جاتا ہے، ایسا ہی ہے بھائی، اور جسم صاف نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو یہ غلطی مت کرو، علماء سے جڑو، دینداروں سے جڑو، اہل علم سے جڑو، پوچھ کر زندگی گزارو۔ کوئی بھی پاک صاف پھولدار کپڑا ڈال دو، کوئی بھی پاک صاف پھولدار چادر لے لو، اس میں اپنی میت کو غسل دو تاکہ اس کا بدن نظر نہ آئے۔ کوشش کرو گے بھائی، عمل کرو گے، اللہ چیئرمین صاحب کو جزائے خیر دے۔ میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قاری صاحب کا، ان کا بار بار اصرار تھا، سچی بات ہے، ورنہ اتنا لمبا سفر اس ماحول میں بات نہیں کر سکتا، لیکن چلو اللہ نے جو کہلوا دیا۔ اور اسی طریقے سے چودھری نثار صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بابا رحمت صاحب، حرمت صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اہلیہ جو چلی گئی ہیں، بھائی رمضان صاحب اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ اپنے حکموں پر اور اپنے نبی کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں سب بھائی کہہ دے اللہ ہماری توبہ ہے،
صلح کر لیں اللہ سے. اللہ ہماری توبہ ہے. محبتیں بانٹو گے آج کے بعد, پیار بانٹو گے آج کے بعد, عزت دو گے آج کے بعد دوسروں کو, ہاں انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں وزنی ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. الہ العالمین ہم سب کا اپنے دربار میں جمع ہونا محض اپنے کرم سے قبول فرما لے. میرے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے تیرے ناپاک بندے ہیں, ہم تیرے باغی و طاغی بندے ہیں. اللہ یہ جو تیرے دربار میں بیٹھے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ یہ تیرا کرم, تیرا فضل, تو نے اپنے دربار میں ہمیں آنے کی توفیق دی ہے. میرے اللہ بلا ہی لیا ہے تو خالی نہ لوٹا, ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے. میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ وہ گناہ جن کو کر کر ہم بھول گئے تیرے علم میں ہیں, اور اللہ وہ گناہ جو ان کو آج بھی ہم یاد رکھے ہوئے ہیں سب کو معاف فرما دے. اللہ میاں یہاں جتنے احباب تشریف لائے, محبت کے ساتھ بیٹھے, جن بھائیوں نے خرچہ کیا, انتظام کیا, علماء کی عزت کرتے ان کے لیے کھانا بنایا, عوام کے لیے کھانا بنایا, اللہ اس کی برکت سے ان سب کے بڑوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان سب کے بڑوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. سیٹھ نثار صاحب اور اسی طریقے سے یا اللہ بھائی رمضان صاحب, بابا حرمت صاحب, یا اللہ یہ جتنے بھی احباب چلے گئے, اللہ میاں سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ میاں اس مسجد کے لیے جنہوں نے جگہ دی, اس کی تعمیر میں پیسہ لگایا, اس کو آباد کرتے رہے مال کے ذریعے یا راتوں کو تہجد پڑھ کر, اذانیں دے کر, نمازیں پڑھ کر, آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ میاں اس پوری بستی میں دین زندہ فرما دے. گھر گھر میں دین کا شوق پیدا فرما دے. بچوں میں, بچیوں میں, عورتوں میں دین کا شوق پیدا فرما دے. اللہ ہمارے گھر میں ہر بچی کو, ہر ماں کو, ہر بہن کو نماز کا پابند بنا دے. ہر جوان کو نماز کا پابند بنا دے. اللہ میاں ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے. اللہ میاں ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنا دے, مشکل میں ہمارا سہارا بنا دے, بیماریوں میں, دکھوں میں ہمارا سہارا بنا دے. اللہ اس دن سے پہلے ہمیں موت دے دینا جب جوان بیٹا ہمیں ذلیل کر رہا ہو. اللہ میاں انسان زمانے سے لڑ سکتا ہے, لیکن جب اپنا خون آنکھیں نکال رہا ہو تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ ان جوانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ میاں چیئرمین صاحب کے مال میں, جان میں, گھر بار میں, عزت آبرو میں برکت نصیب فرما. اللہ میاں قاری صاحب کو بہتر جزا نصیب فرما. اس مسجد کو آباد فرما. اللہ میاں اس پوری بستی میں خیر کے, رحمت کے اور یا اللہ برکتوں کے فیصلے نازل فرما. سب کو آپس میں دلی محبتیں نصیب فرما. لڑائی جھگڑوں سے, نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما. دوسروں کو عزت دینے والا بنا, علماء کی عزت کرنے والا بنا. میرے اللہ اس علاقے کے قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں, نئے یا پرانے, اللہ میاں سب کی پوری پوری مغفرت فرما دے. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہیں, اللہ میاں ان کا جو بھی بڑا دنیا سے چلا گیا ان سب کی مغفرت فرما دے. میرے والدین مجھ سے جدا ہوئے, یہ وہ گھاؤ ہے جو
کبھی نہیں بھر سکتا۔ اللہ میاں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرما دے، قیامت تک آنے والی منزلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں، میرے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ جتنے دوست احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ان سب کی جائز مراد پردہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جتنوں نے بھی دامن پھیلا رکھا ہے، اللہ ان سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کو سکھوں میں بدل دے، سب کے حالات کو یا اللہ تبدیل فرما دے، سب کی زندگیوں میں یا اللہ راحت، چین، سکون نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں۔ میرے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھیو، جب موت دے اپنے کرم سے، فضل سے ایمان کی میٹھی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ایسی موت نہ دینا کہ لوگ ہمارے گناہوں کو ڈھونڈیں، پتہ نہیں کی گناہ کردہ سی تائنج مرے ہے۔ میرے اللہ ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ہے کیا انجام ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہے ہم کس حال میں جائیں گے۔ اللہ ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان کی میٹھی موت نصیب فرمانا۔ جب ہمارے جذبات میں نیکی ہو، ہمارے قدم نیکی کی طرف اٹھ رہے ہو، اللہ اس حال میں ہمیں میٹھی موت نصیب فرمانا۔ اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ میرے مالک ہم جب دنیا سے جائیں، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی زبانوں پر جاری و ساری فرمائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔